اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد۔ ایام اعزاء کے ایک مرحلے کے گزرنے کے بعد نہج البلاغہ کے موضوع پہ کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور ان ایام میں اور آج کے اس سیشن سے کوشش ہماری یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے ضمن سے ایک اور عنوان لے کے اس پہ گفتگو کی جائے۔ اس لیے ہم نے آج کے سیشن سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی۔ کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم فرامین ائمہ طاہرین علیہم السلام میں سے ان چیزوں کو لیں جو ہماری زندگیوں کو سنوار سکتی ہیں۔ ویسے تو ہر فرمان اور ہر تعلیم محمد و آل محمد قرآن مجید کی طرح زندگیوں کو سنوارنے ہی کے لیے آئی ہے، اور اللہ کی کتاب کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو انسان کامل بنائیں اور انسانیت سے جو بھٹک گئے ہیں ان کو واپس انسانیت کے صف میں لایا جائے۔ نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے حوالے سے اسی اعتبار سے گزارشات پیش کرنی ہیں کہ نہج البلاغہ جیسے بارہا عرض کیا ہے کہ حقیقت میں اللہ کی کتاب کی عملی تفسیر کا نام ہے نہج البلاغہ۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی رب کے احکام کے مطابق گزار کر اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر عملی طور پر یہ واضح کیا ہے کہ دیکھیے، میں شاگرد مصطفیٰ ہو کے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر کے آپ کے سامنے ایک انسان کامل کے عنوان سے موجود ہوں۔ اس لیے بعض علماء کرام نے جناب امیر علیہ السلام کی عظمت اور فضائل کے موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کچھ کتابوں کا نام ہی یہی دیا گیا ہے، انسان کامل۔ مثلا اس پہ ایک اچھی کتاب ہے شہید مطہری کی، اور اسی عنوان سے لبنان سے ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے انسان کامل۔ یعنی یہ انسان کامل جو قرآن مجید اور تعلیمات جناب پیغمبر اکرم کے اوپر عمل کر کے اس کمال تک پہنچتا ہے، ہم ان ابحاث میں اسی پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے اندر جناب امیر علیہ السلام نے ان اصولوں کو کچھ کر کے دکھایا ہے، اور کچھ احکام جو انسان کو انسان کامل کی طرف لے جاتے ہیں ان کی تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ مثلا آپ خط نمبر 69 کو دیکھیے، جو جناب حارث ہمدانی کو جناب امیر علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 40 کے قریب جو ارشادات ہیں ان میں سے ایک ایک فرمان جناب امیر علیہ السلام اس کمال کی طرف، یا اس کو یوں کہوں کہ کامیاب زندگی کی طرف لے آنے کے لیے ایک سیڑھی کا مقام رکھتا ہے۔ البتہ اس فرمان کو جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کے ساتھ تمسک کی وصیت کر کے شروع کیا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ، تو پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ حقیقت میں انہی قرآن مجید کے اصولوں کی تفسیر ہے، اور پھر اس کی تفصیل جناب امیر علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو بھی بیان فرمائی۔ میں نے خصوصیت کے ساتھ کامیاب زندگی کا موضوع جو انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو نہیں سنوارے گا، دوسرے لوگوں کو ہزاروں پیغامات دے، ہزاروں وصیتیں کرے، ہزار بار تبلیغات کرے، لیکن جب اس کی اپنی ذات میں کوئی کمی ہوگی
تو انسان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ دوسروں کی کمزوریوں کو زیادہ دیکھتا ہے اس کی اچھائیوں کے بجائے۔ اب اگر ایک بیمار شخص جو ہے وہ دوسروں کو اسی بیماری کے علاج کا نسخہ دے گا تو جس کو وہ کہہ رہا ہے وہ خود یہ سوال کر سکتا ہے یا کم از کم سوچ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا ہی ایک مجرب نسخہ تھا تو اس کو آپ اپنے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یہ ایک فطرت ہے، انسان ایسے اعتراضات کرتے ہیں جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، آپ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کسی صاحب پہ یہ اعتراض کیا دوسرے شخص نے جس کا کام خطابت تھا، کسی خطیب پر اعتراض کیا گیا کہ آپ لوگ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، آپ بہت ساری چیزیں کہتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں دوسری آیت پڑھی کہ ارشاد پروردگار یہ تو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن دوسرا ارشاد پروردگار بھی اسی کتاب خدا میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو لوگوں میں سے باکمال لوگ وہ ہیں یتبعون احسنہ، جو اس میں سے اچھی چیز ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے، معصومین کا فرمان ہے الحکمت ضالۃ المؤمن فخذوها حیث وجدوها، حکمت مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے، اس کو جہاں بھی پاؤ، جس کے پاس بھی پاؤ اس سے آپ لے لو۔ اس لیے کہ اگر آپ کا گم شدہ مال کسی کے پاس ہو تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کردار کا کیسے ہے اور اس کی اپنی گفتار کیسی ہے، نہیں، چونکہ آپ اس کو اپنا گم شدہ مال سمجھتے ہیں لہٰذا آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس کو اخذ کر لیں، آپ اس کو وصول کر لیں۔ اسی انداز میں ہم عمومی تعلیمات اسلام اگرچہ کہنے والا خود اس پر عمل پیرا نہ ہو تو ہمیں ان اصولوں کو لے لینا چاہیے، لیکن جب جناب امیر علیہ السلام کی بات آتی ہے تو یہ باقی افراد سے ہٹ کے ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ یہ ہستیاں معصوم ہستیاں ہیں جن کی زندگی میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی۔ لہذا جب جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ساری زندگی کمالات پر مبنی ہے، بلکہ میں یہاں کہوں یہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک مشہور خطبہ ہے جو دمشق میں یزید کے دربار میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں امام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے، اپنی فضائل بیان کیے ہیں۔ وہاں امام فرماتے ہیں اوتینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اوتینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا اور نہ میرا موضوع ہے خطبہ جناب سید سجاد، البتہ ان خطبات کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اب اس خطبے میں 6 چیزیں جناب امام نے بیان فرمائی، حقیقت میں کمال اور کامیابی کے 5 اصول ہیں اور 6واں جملہ اس کا نتیجہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں حلم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں شجاعت عطا فرمائی ہے۔ اب جب کسی شخص کے پاس یہ 5 باکمال چیزیں موجود ہوں گی تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین، جو انصاف والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ کی ذات نے پھر ان کے دلوں میں ان باکمال ہستیوں کی محبت رکھ دی ہے۔ یعنی محبت اس لیے نہیں رکھی ہے کہ بس ضرور آپ ان سے محبت کرو، نہیں، پہلے ان کے کمالات کو ظاہر کیا۔ یہ پھر ایک موضوع ہے جو آئے مودت کے تحت اکثر علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ پیغمبر اکرم سے کہا گیا، کہلوایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کہیے، اے میرا محبوب یہ جملہ کہیے اور میری طرف سے اجرت مانگیے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ وہاں محبت و مودت مانگی گئی۔
اب یہاں جناب سید سجاد فرماتے ہیں اس محبت و مودت کو ایسے نہیں ہے کہ فقط رشتہ داری مد نظر ہو، بلکہ یہاں ان کمالات کو سامنے رکھ کے کہا گیا ہے کہ اوتین العلم والحلم، اب جہاں علم ہو، جہاں حلم ہو، جہاں فصاحت ہو، جہاں شجاعت ہو، جہاں سخاوت ہو، وہ ہستیاں با کمال ہوتی ہیں، اور با کمال کو ہر صاحب انصاف آدمی محبت کرتا ہے۔ تو والمحبت فی قلوب المؤمنین، تو وہ کمالات جو انسان کو کمالات تک پہنچا سکتے ہیں، جناب سید سجاد کے فرمان کے مطابق اس خطبے میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کے حوالے سے یہ با کمال صفات آل محمد میں بطور اتم موجود ہیں۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کامیاب زندگی، تو کامیاب زندگی یعنی کامیابی کے اصول سارے ان کے اندر موجود ہیں۔ اور دوسری طرف مجھے جو بہت جس جملے نے زیادہ متاثر کیا ہے اور میں سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ نہیں کہ ہم جناب امیر علیہ السلام